حضرت بڑے ادب کے ساتھ دیکھیے، وہ جب انہوں نے کمپیوٹر کا نام لیا نا تو میں اس کو وہاب کو نا کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ کمپیوٹر سے پہلے ٹیلی ویژن آیا تھا. تو جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا کہ مساجد کے باہر کھڑے ہو کے ٹیلی ویژن کو توڑا جاتا تھا اور اس آدمی کو ثواب دارین جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا کہ تو نے جو کفر ہے وہ اپنے گھر سے نکال دیا ہے. اب یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے گی نا علامہ صاحب، تو اس میں آپ ایک سامنے اپنے کھڑا جو ہے نا ایک فگر، ایک انسان کا پورا حلیہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ اپنے طور پہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے. اب کیا ہم اس پہ یہ فتویٰ لگائیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس عورت سے آپ کا شرعی کیا رشتہ ہے؟ کیا ان بحثوں میں جائیں گے یا واقعی آپ کے خیال میں مدارس سے لے کے یونیورسٹیوں تک اگلے آنے والے 20 سال میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے بچے تیار کریں گے؟ کرنے چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا موٹیویشنل سپیکر ہیں لوگوں کو، یہ پہلے مجھے ملے ہیں کہ جو مولویانہ باتیں نہیں کر رہے، علم اور سائنس اور فیوچر. مولویانہ باتیں تو انہوں نے بھی نہیں کی. میں بھی مولوی ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ تو پیر ہیں، پیر صاحب ہیں، میں تو مولوی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا آپ دیکھیں ایک موٹیویشنل سپیکرز کی ایک کھیپ ہے. انہوں نے دیکھا کہ میڈیا نے چند مولویوں کو اٹھایا اور بڑی ان کو پروجیکشن ملی، بڑی ان کی پاپولیرٹی ہوگی. اب وہ ہر بندہ جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہو کے وہی باتیں کر رہا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور میں ایک نہیں تقریباً 2 کروڑ لوگ کر رہے ہیں پہلے سے ہی. ضرورت آج اس بات کی ہے، 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے قوم کو نوجوانوں کو موٹیویشنل سپیکرز آپ کو کاپی کر رہے ہیں، ہمیں کاپی کرتے ہیں. تاڈی خیر ہوئے. میں اپنی پرسنلی بات نہیں کر رہا، میں مجھے علماء کو فالو کر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی موٹیویشنل سپیکر بلائے ہیں، وہ بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو ہم کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں نے جب دنیا کو دیکھا تو دنیا کو دیکھنے کے بعد پاکستان کی ایک بڑی آبادی کو دیکھا، اور اس آبادی کی کھپت مجھے صرف 2 چیزوں میں نظر آئی. ایک انڈسٹریل انقلاب کہ یہاں صنعت کا جال بچھنا چاہیے، اس سے جو آپ کا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس کو وہاں روزگار حاصل ہوگا. اور دوسرا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس طرح ان نوجوان ساتھی نے کہا، آپ کو اس طرف آنا ہوگا. اور ہمارے ہاں آنے کی بات تو دور ہے، ابھی ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ 1000 بندوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور 26 کروڑ میں 1000 بندوں کو ٹریننگ. یہ بھی بند کرو نہیں، یہ کوئی منصوبہ بندی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایک ہارٹ کا مریض ہے بیچارہ، اس کو پیناڈول دے رہے ہیں. ایک ادارہ ہے نا، سینکڑوں ادارے ایسے پاکستان میں ہیں، بننے چاہیے. میں کہتا ہوں ایسے ادارے بننے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ہماری حکومت جو اس نہج پر آپ اے آئی کے خلاف تو اچھا میں اس نہیں، میں بالکل خلاف نہیں. وہ ایک بچہ جو ہے وہ اے آئی کے اندر کہتا ہے کہ یہ خاتون ہے جو کہ میں نے کنسٹرکٹ کی ہے، میں نے بلڈ کی ہے، یہ میری طرح سوچتی ہے، لیکن اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ حلال ہوگا حرام ہوگا. نہیں، اس بات پہ میرا خیال ہے کیونکہ یہ آنے والے مسائل آنے ہیں نا، یہ مذاق تھوڑی ہے. آپ نے اس پہ فتویٰ لگانا ہے کہ جناب یہ کام ہی کفر ہے، ہمارے بچے 100 سال پھر پیچھے چلے جائیں. چلیے آپ مجھے بتائیں، جب جو ٹیلی ویژن توڑنے والے مولوی تھے، آج انہوں نے ٹی وی چینل نہیں بنائے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل پر 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. 100 سال لگانا. اچھا وہ کیوں کیا؟ 100 سال اس ملک کا آپ نے ضائع کیا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بلا تمہید آنا چاہیے اصل موضوعات کی طرف. اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سر آنکھوں پر، لیکن اس زمانے میں قرآن میں واضح لفظوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے. ہم اس سے استنباط کرتے ہیں. ہمیں استنباط کر کے بغیر کسی تمہید کے یہ کہنا چاہیے کہ اگر ملک کو بچانا ہے اور نئی نسل کو آپ نے صحیح مثبت کام پر لگانا ہے تو صنعتی انقلاب کے لیے لاؤ سوچو، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے سوچو. دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے وہ علم کی بات بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اور صنعت کی بنیاد پر. باقی رہی اخلاقیات، وہ کس مذہب میں نہیں ہے؟ اخلاقیات کی ضرورت ہے. یہ ایک مسلم مذہب نہیں ہے وہاں اخلاقیات نہیں ہے. جہاں مذہب نہیں ہے وہاں اخلاقیات نہیں ہے. وہاں بھی ہے اخلاقیات. یہ مثال کیسی ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اخلاقیات کی ضرورت ہے. دیکھیے یورپ میں بھی چند ایسے ممالک ہیں جہاں مجھے لے گئے، میں نے کہا میں اس کے بعد یہاں نہیں آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی مورالٹی جو لیول تھا وہ بہت ڈاؤن تھا. ان کے بولنے کا طریقہ، ان کے گفتگو کا طریقہ، کچھ سیل پرچیز کا طریقہ. تو آپ تبلیغ کریں جا کے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نہیں آؤں. اصل میں یہ مزاج ہے ہی نہیں تبلیغ کا، علماء کا، کہ میں نہیں آؤں گا. ہو گئی نا کہ جہاں ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ان سے زیادہ تو اپنے ملک پہ ضرورت محسوس کرتا ہوں نا. کس چیز کی؟ ان کو سمجھانے کی. کس چیز؟ کیا سمجھانا؟ اخلاقیات کو بہتر کرنے کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے اب اخلاقیات پر نہ لگ جاؤ نا. اچھا کچھ سائنس کی طرف بھی آؤ اور بتاؤ کہ ہم کنویں میں گر رہے ہیں، بس 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، بچو اس سے، اس تباہی سے. اگر آپ بتائیں، مجھے آپ بتائیں،
ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری آبادی ہے. یہ ایک بم ہم تیار کر رہے ہیں. اچھا. اور اسی کے نتیجہ یہ ہے جو آپ واقعات دکھاتے رہتے ہیں غربت کے بنیاد پر, افلاس. تو آپ نے فیملی پلاننگ کو بڑے کم عرصہ ہوا ہے نا کہ آپ نے اس کو جائز قرار دیا, پہلے تو وہ حرام تھی نا نہیں آپ کی نظر میں, تو وہ ایک وبال آ گیا. میں گزشتہ 20 سال سے فیملی پلاننگ کے حق میں باتیں کر رہا ہوں. آپ کو سنتا کوئی نہیں نا, کیا کیا جائے؟ کیوں نہیں جن کو لوگ سنتے ہیں ان کی مانتے تھے فیملی پلاننگ حرام تھی. اچھا چلیے, پھر آپ نے 15